صبح کی روشنی کے ساتھ ہی ہماری ذمہ داریوں کا بوجھ ہمارے کاندھوں پر بڑھ جاتا ہے۔ ہم روزانہ خود کو ایک دائرے میں دیکھتے ہیں، ایک ایسے چکر میں جہاں کام کے آغاز میں ہچکچاہٹ اور اچھے وقت اور موقع کا انتظار ہمیں کسی کام کے شروع کرنے اور اس کو مکمل کرنے سے روکتے ہیں۔ وہ رپورٹ جو میں کل سے ٹال رہا ہوں اسے پرسوں جمع کروانا ہے۔ اچھا، رپورٹ بناتا ہوں ابھی، ذرا پہلے تھوڑی سی ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھ لوں۔ یوٹیوب پر کیا ہے؟ ہاں، نیٹ فلکس پر یہ ایک ٹی وی شو نیا آیا ہے، اسے بھی چیک کرتے ہیں۔ یہ ہے پروکریسٹینیشن کا چکر، یعنی وہ تمام تاخیری حربے جو ہمارا ذہن استعمال کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پروکریسٹینیشن کیوں کرتے ہیں؟ یعنی کہ ہمارا ذہن جانتے بوجھتے ہوئے یہ سب کیوں کرتا ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ صرف سستی کا نتیجہ نہیں ہوتا، ہمارا دماغ کبھی کبھی سٹریس یا دباؤ میں آ کر بھی ایسا ریئیکٹ کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی فائٹ، فلائٹ اور فریز ری ایکشن ہے جو ہر جانور کو لائف تھریٹننگ سچویشنز میں ہوتا ہے۔ یعنی ایسا رد عمل جو جانور ایسے موقع پر دکھاتے ہیں جب انہیں کوئی خطرہ ہو۔ ایسے لوگ جو پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں یا جنہیں ناکامی کا خوف ہوتا ہے، وہ بھی پروکراسٹینیشن کا شکار ہوتے ہیں، یعنی وہ کام شروع کرنے میں تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ اگر آپ پروکراسٹینیشن کا شکار ہیں تو اس ایشو کو پہچانیے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پروکراسٹینیشن صرف سستی نہیں ہے، یہ سٹریس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کے دماغ کے پاس ایک طریقہ ہے جسے بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہرحال اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اپنے کاموں کو آرگنائز کریں، اپنی ڈیڈ لائنز سیٹ کریں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، اپنے کام کو پہلے کیجیے، اسے ترجیح دیجیے، چاہے وہ اسٹڈیز ہوں، دفتری کام ہو، بزنس ہو یا کوئی بھی کام جو آپ کو کل تک کرنا ہے اسے آج کریں۔ سو لیٹس ٹیک اے اسٹارٹ۔ شروع کر لیجیے۔ جو کام آپ شروع کریں گے وہ پھر ختم بھی ہو جائے گا، آپ آزاد ہو جائیں گے اسی پروکریسٹینیشن کے چکر سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔